سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ سر میں فہیم لارکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ فہیم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس، مولا کا کرم۔ آپ بتائیں اشاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک مولا ٹھاک۔ کے کرم میں خوش نصیب ہیں آپ کے اس ہفتے پھر مولا نے آپ کو اپنی زیارت پر مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، اور آپ زیارت پہ آئے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ جی۔ میرے بہت السلام علیکم یا غریب الغربا، مولا کے السلام علیکم یا ذریعے معین سامنے الصفا، بسم السلام اللہ۔ علیکم برکات یا مولا۔ آپ کو پتا ہے مولا، میں نے خواب دیکھا ہے مولا، اگر اس میں کوئی پریشانی ہے تو آپ کو اپنی دادی کا واسطہ، اس کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے مولا، اس کی شفاعت کریں پھر مولا۔ اگر نیکی ہے تو میں مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر مولا۔ میری وائف بہت بیمار ہے مولا، کچھ بات کرے مولا، کسی بات کرے مولا۔ انشاءاللہ مولا شفا دیں گے انشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند کریم اس امام معصوم کے صدقے میں، فرزند رسول کے صدقے میں ان کو شفاعت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بس مولا کو آپ کو تو پتا ہے مولا، جو پریشانی ہے ہمیں، جو انٹرنس ہے مولا، وہ دور کیجیے مولا۔ شہزاد علی اکبر کی جوانی کا واسطہ آپ کو مولا، غریب الغربا یا معین الصفا علی ابن موسیٰ رضا، آپ کو اپنی دادی کا واسطہ مولا، آپ کو اپنی دادی کا واسطہ، کریم و بادشاہ ہو مولا۔ انشاءاللہ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، پوری فرمائیں گے مولا، شفاعت عطا فرمائیں گے آپ کی بیوی کو، اور جتنے بھی مریض ہیں خدا آپ کے چاہنے والوں کو، جاننے والوں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو خدا شفاعت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ الہی بتائیں، ہم مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس دعا کو۔ میری دعا یہ ہے کہ غلام فاطمہ بنت دھنیانی بیمار ہے بہت اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میں مولا سے التجا کرتی ہوں کہ اسے شفا دے۔ مولا شفا دیں گے، یہ باب شفا ہے، یہاں پہ شفائیں ملتی ہیں، ہر پریشانی سے انشاءاللہ مولا نجات عطا فرمائیں گے۔ مولا آپ کی پوری ٹیم بالاخص حرم سلامت رضوی میں جو احباب آپ کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ حفظ فرمائے۔ بہت مہربانی، سلامت آپ رہیں، نے سلامت رہیں، ایک سلامت رہیں۔ بار ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے حرم رضوی میں بالکل موجود ہوں، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ امام کی ایک نظر خاصہ ہے آپ افراد پر، تو آپ نے زیارت کا شرف بخشا امام کی نزدیک سے۔ علی مدد۔ علیکم السلام مولا علی مدد، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صحیح سر، مشتاق میرانی میڑ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مشتاق میرانی میہر سے زوار بات کر مشتاق رہے ہیں۔ میرانی۔ مولا کے زوار ہیں، خوش نصیب ہیں آپ کے، مولا نے آپ کو یہ موقع دیا کہ مولا کی بارگاہ میں لائیو زیارت کر رہے ہیں آپ۔ بسم اللہ، یہ مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ، آپ کو مولا کی بارگاہ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام مولا، آپ مولا کو بہت خوش رکھے۔ مولا نے آپ کو اس مجھے ہفتے آپ نے انتخاب کیا ہے، مولا نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ آپ نے آج مولا کی بارگاہ میں کال کیے۔ ابھی ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں، آپ مولا کے ذریعے کی زیارت کریں اور مولا کو سلام بھی پیش کریں، اپنی دعا بھی مانگیں۔ یہ مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے ہے۔ السلام علیکم یا مولا رضا، السلام علیکم ایھا موسیٰ کاظم الرضا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مولا رضا، السلام علیکم یا مولا رضا سرکار، السلام علیکم۔ مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کی کوئی دعا ہے تو آپ مانگیں یا بتائیں، ہم مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس دعا کو۔ میری دعا یہ ہے کہ غلام فاطمہ بنت دھنیانی بیمار ہے بہت اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میں مولا سے التجا کرتی ہوں کہ اسے شفا دے۔ مولا شفا دیں گے، یہ باب شفا ہے، یہاں پہ شفائیں ملتی ہیں۔ یہ ابھی باب شفا آپ کو دکھاتے ہیں، شفا والی جالی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ، شفا والی جالی جو صحن انقلاب میں ہے، اس کی زیارت کراتے السلام ہیں آپ علیکم کو، پنجرے فولاد۔ مولا یہ شفا کی جالی ہے، یہ دیکھیں غلام آپ فاطمہ کے کا شفا سامنے ہے، دعا کریں کاملہ مولا سے۔ عطا فرمائے مولا، مولا غلام فاطمہ کے شفا کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ مولا۔ تم انشاءاللہ تو آپ کے سوا کوئی آسرا نہیں، یہ در ہمارا التجا مولا، آپ کے در التجا ہے، ہماری بہن کو شفا کاملہ عطا فرما مولا، انشاءاللہ ہماری مشکلات کو دور کر مولا، ہمیں جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت، اپنے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ آپ بھی مولا کی زوار ہیں، آپ نے دعا مانگی ہے،
ہم بھی مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں، مولا کو التماس کرتے ہیں، مولا ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور مولا ہمیں جو دعا ہے کہ میرے ابو کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، میری اماں کو والدے سے صحت سلامتی عطا فرمائے، اور مولا جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا کرے، اس کے صدقے میں مجھے بھی بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا ہو مولا۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، آپ انشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں پوری فرمائیں گے۔ اور بھی بہت کالیں ہمیں آمین آ رہی آمین۔ ہیں، دوسرے جو مولا جی کے جی چاہنے اللہ والے ہیں مہربانی، ان کو بھی ٹائم دیں۔ سلامت رہیں، یا علی مدد۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ آپ کی ادا مہربانی، آپ نے مجھے کال سلامت پہ رہیں، سلامت رہیں، زیارت کروائی مولا۔ آپ سلامت کو رہیں، اس پروگرام کو بہت بڑا، آپ کو سلامت اس کو رہیں، سلامت رہیں میری بہن، سلامت رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ مبارک کے رمضان میں ہم موجود ہیں، اور جس امام کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، امام سامن و ضامن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، بہت ہی زیادہ مولا کی فرمائشات ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان کے لیے مولا فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والو، یہ ماہ مبارک رمضان عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ جیسے ستاروں کے درمیان چاند کا مرتبہ ہے اور چاند کی نورانیت ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک رمضان کا مقام، اس کی عظمت، اس کی اہمیت دوسرے مہینوں کی نسبت ایسے ہی ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں مولا کی جو فرمائشات ہیں ہم ان کو بھی ذکر کریں گے، تاکہ مولا کے چاہنے والے ان پر عمل پیرا ہو کر مولا کو مانتے ہوئے فیض یاب ہوں اور مستفید ہوں اس ماہ مبارک رمضان میں۔ ماہ مبارک رمضان میں امام علیہ السلام سے بہت ساری روایات ہیں جن کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ افضل ترین مہینہ کیوں ہے، اور خدا نے اس ماہ مبارک رمضان میں صرف کیوں روزوں کو فرض کیا؟ دوسرے بھی مہینے ہیں، دوسرے مہینوں میں بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں، بہت ساری اہمیتیں ہیں ان مہینوں کے بارے میں، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں خدا نے کیوں روزوں کو فرض کیا؟ تو ہمارے آقا اور مولا علی ابن موسیٰ الرضا رؤوف امام نے فرمایا، کیونکہ یہ مہینہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں خدا نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی مہینے میں خدا نے تمام انبیاء کو نبوتیں عطا کیں، اور اسی مہینے میں شب قدر ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات میرے پاس یہاں پر بھی موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے افضل ترین رات ہے وہ اسی ماہ مبارک رمضان میں ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا نے اور نبیوں کو نبوتیں عطا کیں اور بہت ساری چیزیں۔ خود ہمارے جو مولا واقع علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں، ان کی بھی جو بیعت ولی عہدی کے لیے بیعت لی گئی تھی وہ اسی ماہ مبارک رمضان میں لی گئی تھی۔ اور بھی جو آج بھی بہت سارے مومنین مشہد مقدس آتے ہیں، اور امام ضامن کا سکہ جو ہمارے پاس یہاں پر روا کے گدیر ہے، جس میں اردو زبان میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک کال آ رہی ہے، وہ اٹھاتے ہیں اور پھر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ اپنی ویڈیو کو آن کریں۔ آیت اللہ انقلابی عرض کر رہا ہوں رانی پور سے، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آیت اللہ انقلابی صاحب، آپ کو مولا کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ مولا کا روزہ آپ کے سامنے، ویڈیو کو آن کریں تاکہ آپ کو مولا کی بارگاہ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ بہت دنوں سے آپ آئے نہیں ہیں یہاں پر۔ سلام علیک یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا المرتضی۔ یہ مولا کی ذریعہ بھی آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ۔ السلام علیک یا علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الراضی بالقدر والقضاء۔ اللهم صل على علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق العرض ومن تحت الثرى الصدیق الشہید، صلاة كثيرة تامة لاقية واقية متواصلة متواترة مترادفة ماشاءاللہ۔ كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك۔ السلام عليك يا أبا الحسن یا غریب الغرباء یا امام الرف۔ اور قبلہ عالی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، مولا آپ کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مولا بہت جلد آپ کو اپنی سرزمین پر بلائیں گے، نزدیک سے آپ اپنی آنکھوں کو انشاءاللہ شفا بخشیں گے۔ مولا آپ کو حفظ فرمائے۔ ہمارے محترم ہے مولانا محمد تقی صاحب، اس کے لیے بھی خصوصی
شفا یابی کے لیے دعا کا عرض کرتا ہوں، اور بارگاہ ملکوتی میں ہے آپ تو یقیناً بالکل امام کے جوار میں ہے، امام کے قرب میں ہے، تو ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ بالکل یاد ہیں اور دعا بھی کریں گے، مولا کی بارگاہ آپ کے سامنے ہے، حتماً ہم آپ کے لیے یہاں پر نائب الزیارت بھی ہیں اور دعا کو بھی انشاءاللہ مولا آپ کو، محمد تقی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائیں گے، ہر پریشانی سے انشاءاللہ مولا نجات عطا فرمائیں گے۔ مولا آپ کی پوری ٹیم بالاخص حرم سلامت رہیں، رضوی میں جو احباب آپ کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ حفظ فرمائے۔ بہت مہربانی، سلامت آپ رہیں، نے سلامت رہیں، ایک سلامت رہیں۔ بار ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے حرم رضوی میں بالکل موجود ہوں، اور بالکل ایسے ہی ہے، یہ امام کی ایک نظر خاصہ ہے آپ افراد پر، تو آپ نے زیارت کا شرف بخشا امام کی نزدیک سے، بالکل بلکہ مولا تو ہر جگہ پر ہیں، ہر بالکل بالکل۔ قلب سے واقف ہیں، لیکن ہر جب بھی فرد مولا سے کی واقف ہیں۔ زری کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جیسے آنکھیں بیمار ہوں ان کو شفا مل جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، مولا سلامت رہیں، آپ کی خدمات سلامت رہیں، داماد سلامت مستجاب رہیں، فرمائے، سلمکم اللہ، سلام کو لا دعا یا سے علی دعا۔ مدد یا علی مدد۔ تو مومنین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے اس ماہ مبارک رمضان کے لیے خصوصی عنایتیں خصوصی روایات نقل کی ہوئی ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں، امام علیہ السلام نے کہا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں 2 برابر ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے، خدا پورے ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان سے پہلے آپ پورا ختم قرآن انجام دیں اور ماہ مبارک رمضان میں صرف ایک آیت کی تلاوت کریں، وہ برابر حساب ہوتا ہے۔ تو مولا کے چاہنے والوں، اس ماہ مبارک رمضان میں ان نعمات سے محروم نہ ہو جانا، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، بہار قرآن ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے بہت ساری اور بھی چیزیں بیان کی ہیں۔ 8 چیزیں مولا نے اس ماہ مبارک رمضان کے لیے خاص عنایت کی ہیں۔ امام علیہ السلام بھی 8ویں امام ہیں، نبی کے فرزند ہیں، اور امام کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی اکرم نے اس کائنات میں، دیکھیں، خدا کے بعد افضل ترین انسان ہمارے نبی ہیں، اس نبی نے امام علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان، ان قریب خراسان کی زمین میں میرے بدن کا حصہ، میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا۔ جو بھی میرے فرزند امام رضا کی زیارت کرے گا، خدا اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا، اگر گناہ گار ہوگا خدا اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس امام نے اس ماہ مبارک رمضان میں 8 چیزیں، 8ویں امام کی طرف سے 8 چیزیں مولا کے ماننے والوں کے لیے تحفہ ہیں۔ مولا نے 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ میرے ماننے والے اس ماہ مبارک رمضان میں ان 8 چیزوں کو خاص توجہ دیں۔ میں اس سے پہلے کہ 8 چیزیں وہ بیان کروں، ہمارا نمبر یہ اسکرین پر شو ہو رہا ہے، یہ واٹس اپ نمبر ہے۔ جو بھی چاہتے ہیں کہ وہ مولا کی بارگاہ میں لائیو کال کریں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں، ہمارا یہ واٹس اپ نمبر سیو کریں، سلام یا مولا رضا علیہ السلام کے نام سے، اور واٹس اپ پر کال کریں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہفتہ، اتوار اور پیر کا دن، ایران کے ٹائم کے حساب سے 8 بجے، پاکستانی ٹائم 9:30 بجے، اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے 10 بجے۔ آپ یہ ہمارا نمبر سیو کریں، 00989307383975، یہ نمبر سیو کریں اور ہمیں واٹس ایپ پر کال کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مولا کے حرم کی لائیو زیارت کرائیں گے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو شفا بخشیں اور مولا کی زیارت کریں۔ تو مولا نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے چاہنے والوں کے لیے 8 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک چیز جو ہے الورع عن محارم اللہ، مولا نے فرمایا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں جو چیزیں خدا نے حرام کی ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے افضل ترین اعمال، مولا نے فرمایا افضل الاعمال فی هذا الشہر،
اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ حرام خدا، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، خدا کی طرف سے حرام کی گئی ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ حرام چیزیں کیا کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں جو مساجد ہیں۔ ایک کال آ رہی، اٹھاتے ہیں پھر آگے آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو ظاہراً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے، انشاءاللہ دوبارہ کال کریں تو سب سے پہلی چیز جو مولا کی طرف سے تحفہ ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس ماہ مبارک رمضان میں حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ دیکھیں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، آگے یہ بھی چیز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیسے خیریت ہیں آگا؟ الحمدللہ مولا کے کرم ہے۔ کون بات کر رہے ہیں؟ دانیال محزون عرض کر رہا ہوں، تحصیل ماشاءاللہ میرٹھ ضلع ماشاءاللہ، دادی سے۔ مولا آپ کو بار بار یہ سعادت نصیب فرما رہے ہیں۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ مولا کی زیارت کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو شفا بخش رہے ہیں۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آگا، اور چل خدا نے مطالعہ آپ کو بھی سلامت فرمائے سلامت کہ آپ رہیں، پروگرام سلامت رہیں، کو سلامت ماہ رہیں، رمضان میں 3 سلامت دن رہیں۔ تک قائم رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، مولا کی ذریع کی طرف چلتے ہیں اور مولا کی ذریع کی زیارت کریں۔ مولا کو سلام بھی پیش کریں آپ۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم یا علی بن موسیٰ، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا ایھا السلطان، باغ رسالت کے پھول آپ پر سلام۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے انشاءاللہ، بار بار یہ سعادتیں آپ کو نصیب ہوں، اور بہت جلدی مولا انشاءاللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلائیں اور یہاں نزدیک سے آ کر مولا کی زیارت کریں۔ یہی امید ہے آگا، یہی امید ہے۔ ہمارے حق میں یہ دعا کیجیے گا، آپ بارگاہ ملکوتی میں ہیں، سلامت اور رہیں، یہاں پر آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ ٹھیک آگا، ہے میرے بھائی، سلامت رہیں، خدا حافظ، یا علی مدد۔ مولا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا نے 8 چیزیں، ایک پہلی چیز میں نے عرض کی کہ حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اور دوسری چیز جو ہے قرأت قرآن، جتنا ہو سکے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایک مرتبہ، ایک زندگی میں ایک مرتبہ ضرور، نہیں تو کئی مرتبہ، لیکن ایک مرتبہ ضرور آپ ختم قرآن انجام دیں ترجمے کے ساتھ۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ ختم قرآن انجام دیا ترجمے کے ساتھ تو آپ اپنے علم میں بہت ہی زیادہ اضافہ محسوس کریں گے، محسوس ہوگا کہ خدا نے کتنی نورانیت آپ کو عطا کی ہے۔ لہذا مولا کا جو فرمان ہے، پہلے حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ حرام چیزوں سے اجتناب افضل اعمال فی ھذا الشہر ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں افضل ترین عمل ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، کہ یہ مہینہ بہار قرآن ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے صلوات کی تلاوت کرنا۔ یہ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جتنا زیادہ ہو سکے اس صلوات کی تلاوت کیا کریں، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ فرشتے اس صلوات کے ثواب کو شمار نہیں کر پاتے، یعنی خدا کو پتا ہے کہ اس کا کیا ثواب ہے، اور خدا ہی عطا کرنے والا، انشاءاللہ مولا عطا فرمائیں گے۔ مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی چوتھی چیز جو ہے وہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے چاہنے والوں کے لیے جو مولا نے بیان کی، وہ مستحب نمازوں کا پڑھنا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں بہت ساری مستحب نمازیں ہیں جن کی آپ تلاوت کر کے اپنی معنویت کو بڑھا سکتے ہیں۔ 5ویں چیز، کیونکہ مستحب نمازیں، دیکھیں آتش جہنم سے، ایک کال آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں جی کون بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے سائنہ، امی سائنہ بات کر رہی ہوں، فراز کی امی۔ امی آپ ویڈیو کو آن کریں، ویڈیو آن کریں تاکہ آپ کو یہ زیارت نصیب ہو سکے، ویڈیو آن کریں۔ ٹھیک ہے، ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جی اب آپ کو تصویر آ رہی ہے؟ ہاں، آپ کی بھی تصویر آ رہی ہے، روزے کی بھی تصویر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، مولا کے حرم کی زیارت کریں، مولا کی ذریع کی زیارت کریں۔ ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں،
ابھی آپ خود بھی دعا کریں. یہ مولا کی زری مبارک آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھیں مولا کی زری ہے, یہاں پر کوئی السلام دعا رد علیکم نہیں ہوتی, کوئی بھی خالی نہیں جاتا اس مولا کی زری سے. بس ابھی میں آپ سے یہ بھی کر رہا اللہ میاں مجھے صحت کرے. انشاءاللہ 4 مہینے ہو گئے میں بیمار ہوں, انشاءاللہ صحیح نہیں ہو رہی, مولا آپ کو کوئی شفا دیں دوا گے, نہیں لگ رہی. مولا آپ کی زندگی میں خوشیاں لائیں گے انشاءاللہ. یہ مبارک آمین مہینہ آمین. چل رہا ہے جو خدا کے 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے, اور افضل ترین جگہ پر ہم موجود ہیں, جو نبی کا فرزند ہے, جو نبی کا خون ہے, امام رضا انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. آمین آمین. بس آپ بالکل یہی میں نے رات کو بھی دعا کی تھی, جی صبح میں نے دیکھا تھا آپ کا پروگرام رات والا, جی جی بالکل اس وقت بھی دعا کر رہی تھی. بالکل میں بالکل. کہا میں رضا ہے, آپ مجھے ایسا صحیح کر دیں, میں آپ کے روزے پہ آؤں, خدمت کروں. انشاءاللہ مولا آپ کو شفا دیں گے اور بہت جلدی آپ کو اپنی بارگاہ میں بھی بلائیں گے. آمین آمین. بس انشاءاللہ آپ جلدی یہی آئیں گے دعا مولا ہے. کی بارگاہ میں. ہم آپ کے لیے یہاں پر دعا کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ مولا آپ کو شفا دیں گے. اپنے پاؤں سے چل کر مولا کی بارگاہ میں آئیں گے اور مولا کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. بس انشاءاللہ. یہی میں نے آپ کو کل بھی سلامت بولا رہیں, تھا, میں کہا آپ مجھے دعا کرنے. وعلیکم سلامت رہیں. السلام. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. سلامت رہیں امی. اوکے اوکے, سلامت. مہربانی. یا علی اللہ مدد. خدا حافظ. مولا علی مدد. سلامت رہیں. تو مولا کے چاہنے والوں کے لیے میں مولا کی بیان کردہ 8 چیزیں عرض کر رہا تھا. افضل اعمال, محارم خدا سے اجتناب, قرآن مجید کی تلاوت, صلوات کی تلاوت, جتنا زیادہ ہو سکے صلوات کی تلاوت کی جائے. اور چوتھی چیز جو تھی مستحب نمازوں کا پڑھنا. مستحب نمازیں آتش جہنم سے نجات کا سبب بنتی ہیں. مولا امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے, مولا کے ماننے والے, اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم مولا کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور 5ویں چیز جس کے لیے امام رضا علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے, کہ مولا کے ماننے والوں, مولا کے چاہنے والوں, اس کو ضرور انجام دیں. وہ کیا ہے؟ افطاری دینا, کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا. دیکھیں مولا نے حتیٰ یہاں تک یہ کہا ہے کہ روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے نا, اس سے بھی زیادہ ثواب جو ہے وہ کسی کو روزہ افطار کروانا. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو یعنی بہت زیادہ تام لگا کے, بہت زیادہ چیزیں لا کر کسی کا روزہ افطار کروائیں. نہیں, آپ ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرو. اگر آپ کو طاقت ہے, مولا نے آپ کو نوازا ہوا ہے, مولا نے آپ کو اس دنیا میں پیسے, ملکیت, مال دیا ہوا ہے, تو دل کھول کر روزے داروں کا افطار کروائیں. کیونکہ روزہ رکھنے کا ثواب اپنی جگہ پر وہ واجب ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن افطار کرانے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ ہم خود روزہ نہ رکھیں اور لوگوں کو افطار کروا دیں. نہیں, روزہ ایک الگ چیز ہے, وہ واجب ہے, وہ ہماری گردن پر خدا کا حق ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن افطار کروانا ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو کوشش کریں اس ماہ مبارک رمضان میں جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہے, اور خدا اس میں خود مہمان کے لیے میزبان بنا ہوا ہے, ہمیں مہمان بنایا ہوا ہے, روزے داروں کو افطار کروائیں. پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, تھوڑی سی کوئی چیز ہو اس سے افطار کرائیں, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور 6ٹھی چیز جو ہے مولا فرماتے ہیں, ہمارے آقا علی ابن موسیٰ رضا فرزند رسول فرماتے ہیں, وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا. دیکھیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے ارد گرد دیکھیں, جتنے بھی آپ کے پاس غریب لوگ ہیں, ان کے پاس عید منانے کے لیے اگر کپڑے نہیں ہیں, ماہ مبارک رمضان میں سحری اور افطار کے لیے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں, کوشش کریں ان کی ہیلپ کریں. کیونکہ ہمارے مولا کا فرمان ہے, ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ غریبوں کی مدد کریں. مولا کہتے ہیں اگر آپ نے اس ماہ مبارک رمضان میں یہ کر کے دیکھا, آپ کے دل کو ایک عجیب سکون ملے گا. وہ سکون ایسا سکون ہوگا جو آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا. لہذا جو مولا کے ماننے والے ہیں, جو مولا کے چاہنے والے ہیں, اس ماہ مبارک رمضان میں غریبوں پر نظر رکھیں اور جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کریں. اور 7ویں چیز جو ہے وہ ہے کسی کو خوش کرنا. دیکھیے ہمارے آقا مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام
माशाल्लाह मौला का ये सहन आज़ादी भी आपके सामने है, इसकी ज़ियारत करें, कितनी नूरानियत है। यही मौला फरमाते हैं कि मोमिनीन को खुश करें, कभी भी किसी मोमिनीन को नाराज़ ना करें, कभी भी किसी मोमिन को नाराज़ ना करें, उसको तकलीफ़ ना दें। मौला फरमाते हैं अगर आप इस दुनिया में किसी मोमिन को खुश करेंगे, खुदा क़यामत के दिन आपको खुश करेगा। एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बाबा के हाल है? खुश आयो खैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं? इम्तियाज अली शेख बाबा मेरठ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। साईं इम्तियाज, आपको मौला की बारगाह में हम खुशामदीद कहते हैं। आप इस हफ्ते के खुश नसीबों में शामिल हैं, मौला की ज़ियारत कर रहे हैं इस मुबारक महीने में। बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह। मौला की जरी की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने मौला की जरी है। बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम पेश करें। इंशाल्लाह मौला बहुत जल्दी आपको अपनी बारगाह की ज़ियारत भी नसीब करेंगे। अपनी दुआ मांगे। बिस्मिल्लाह। जो जल्द इंशाल्लाह मौला आपकी ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। मौला इंशाल्लाह आपकी ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे मौला की बारगाह में? आप बैठे हुए हैं, हमारे लिए दुआएं करें कि मौला हम हमें जल्द से जल्द हर अपनी रोज ज़ियारत मौला की नसीब बारगाह में फरमाए। आते हैं, आपका हमारे नाम लेकर अहले मौला अयाल की को, बारगाह हमारे में दुआ दोस्त करते हैं। दोस्त अजीज व अकारिब को सलामत रहें सलामत रहें। या अली मदद। हमारे पास जो अभी ये लाइव फेसबुक पर कॉल चल रही है, बहुत सारे मौला के चाहने वालों ने कमेंट दिए हुए हैं। आप भी इस पर कमेंट दें, हम आपका नाम लेकर मौला की बारगाह में दुआ करेंगे। हमारे भाई हैं, एक कॉल आ रही है। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अलैकुम सलाम मौला अली मदद। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? सही सर, मुश्ताक मीरानी मेरठ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह मुश्ताक मीरानी मेहर से जवार बात कर मुश्ताक रहे हैं। मीरानी। मौला के जवार हैं, खुश नसीब हैं आपके। मौला ने आपको ये मौका दिया कि मौला की बारगाह में लाइव ज़ियारत कर रहे हैं आप। बिस्मिल्लाह, ये मौला की जरी आपके सामने है। बिस्मिल्लाह, ज़ियारत करें, दुआ करें। इंशाल्लाह मौला आपको जल्द अपनी बारगाह में बुलाएंगे। इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन सर इलाही अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला आपकी ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आमीन इलाही आमीन सर इलाही आमीन और सर। कुछ फरमाना चाहेंगे मौला की बारगाह में? सर बस मौला को इल्तिजा है हमारी कि हमें जल्द से जल्द मेरी पूरी फैमिली को और हमें मौला अपने बारगाह में इंशाल्लाह। ये मुबारक महीना है, हम भी दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह मौला बहुत जल्दी आपको अपनी फैमिली के साथ अपनी बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह। आमीन सर इलाही आमीन सर इलाही आमीन। बड़ी मेहरबानी सर, सलामत बड़ी रहें मेहरबानी सर। सलामत रहें या अली मदद। थैंक यू। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे मोमिनीन के यहाँ पर मैसेज आए हुए हैं। हमारे भाई हैं यावर अब्बास मिर्ज़ा, इल्तमा से दुआ कह रहे हैं। यावर भाई, हम मौला की बारगाह में आपके लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह मौला आपकी तमाम हायतें दुआएं पूरी फरमाएंगे। हमारे भाई हैं जवार काजिम रज़ा काजिम जोयो साहब, उन्होंने बहुत बेहतरीन मैसेज लिखा है। फरमाते हैं अल्लामा साहब आपके चेहरे की मुस्कुराहट पे कुर्बान जाऊं। आगा जान बिस्मिल्लाह, गॉड ब्लेस यू के और भी बहुत सारा लंबा मैसेज है। काजिम भाई, हम आपके लिए मौला की बारगाह में हमेशा दुआ गो हैं। मौला ने आपको नई ज़िंदगी अता की है और हमारा अकीदा और ईमान है कि
آپ کے دل میں بہت ساری مولا کی محبت ہے. انشاءاللہ مولا آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں گے. ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ مسکراتے رہیں گے اور خوش رہیں گے. آپ ایسے محسوس کریں کہ مولا کی بارگاہ میں آپ کا بھائی نہیں، آپ خود بیٹھے ہیں. ہم جب بھی مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں کاظم بھائی، آپ کے لیے نام لے کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے میسج آئے ہوئے ہیں. ارباب علی ہیں، التماس سے دعا. لاشاری صاحب بالکل آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں. ارباب علی. زوار قاسم زرداری صاحب ہیں. زوار قاسم، ہم آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. خدا آپ کی حاجتیں دعائیں اپنی بارگاہ میں پوری فرمائیں گے. ہمارے قبلہ ہیں مولانا دلشاد علی شیخ صاحب، تقبل اللہ. برادر عزیز سلامت رہیں. قبلہ منیر جمالی ہیں، کہتے ہیں کہ قبلہ میری والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. جی منیر، ہم مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. خداوند کریم اس امام کے صدقے میں آپ کی والدہ کو اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارا یہ ابھی پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کے جتنے مرحومین ہیں، خدا سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک کال آ رہی ہے، اٹھاتے ہیں اور پھر آگے بات کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ سر میں فہیم لارکانہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. فہیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس، مولا کا کرم. آپ بتائیں اشاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ مولا کے کرم ہے. خوش نصیب ہیں آپ کے اس ہفتے پھر مولا نے آپ کو اپنی زیارت پر مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، اور آپ زیارت پہ آئے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں. بسم اللہ. ماشاءاللہ جی. میرے بہت السلام علیکم یا غریب الغربا. مولا السلام کے علیکم ذریعے سامنے. بسم السلام اللہ. علیکم برکات. یا مولا آپ کو پتا ہے مولا، میں نے خواب دیکھا ہے مولا، اگر اس میں کوئی پریشانی ہے تو آپ کو اپنی دادی کا واسطہ، اس کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے مولا، اس کی شفاعت کریں. پھر مولا اگر نیکی ہے تو میں مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر مولا. میری وائف بہت بیمار ہے مولا، کوئی شفاعت کرے مولا، کی شفاعت کرے مولا. انشاءاللہ مولا شفا دیں گے انشاءاللہ. اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند کریم اس امام معصوم کے صدقے میں، فرزند رسول کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. بس مولا کو آپ کو تو پتا ہے مولا، جو پریشانی ہے ہمیں، جو انٹرنس ہے مولا، وہ دور کیجیے مولا. شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ آپ کو مولا. غریب الغربا یا معین وظیفہ علی ابن موسیٰ رضا، آپ کو اپنی دادی کا واسطہ مولا، آپ کو اپنی دادی کا واسطہ. کریم و بادشاہ ہو مولا. انشاءاللہ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، پوری فرمائیں گے. مولا شفا عطا فرمائیں گے آپ کی بیوی کو اور جتنے بھی مریض ہیں. خدا آپ کے چاہنے والوں کو، جاننے والوں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو خدا شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. ہم یہاں پر اس بارگاہ میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں. انشاءاللہ خدا سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. یہ آپ آغا صاحب، یہ بس التماس ہے، جب بھی آپ دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. انشاءاللہ ہم ضرور دعا فرمائیں گے. ایسے سمجھے کہ آپ خود مولا کی بارگاہ میں، ہم حتماً دعا کریں گے. بالکل بالکل. جو اپنی سچی دل سے کرتا ہے تو وہ وہاں پہ بھی سنتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. آپ بھی سلامت رہیں. آپ بھی سلامت رہیں سر. جی سلامت رہیں. یا بسم اللہ. تو جو اور بھی میسج بہت سارے آئے ہوئے ہیں. کمبر عباس کربلائی ہیں، کہتے ہیں کہ التماس سے دعا سائیں، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. بالکل میرے بھائی کربلائی صاحب، ہم مولا کی بارگاہ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام مدد. کیا حال ہے قبلہ؟ کیسے اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں قبلہ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سکھر سالے پٹ سے بات کر رہا ہوں. کمبر عباس کربلائی. ہاں کمبر عباس کربلائی. ابھی آپ کا ہی میسج میں پڑھ رہا تھا کمنٹ میں. کیسے ہیں میرے بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں قبلہ. آپ سنائیں کیسے اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. چلتے ہیں مولا کی زری کی طرف. مولا کی زری کی زیارت کریں اور مولا کو سلام بھی پیش کریں. بسم اللہ.
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا ضامن یاہو، السلام علیکم السلام مولا اذن زیارت دیجیے مولا، اور آپ کو واسطہ ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ، تمام تر پریشانیاں دور فرما، میری تمام تر مشکلات آسان فرما۔ انشاءاللہ مولا آپ کی زیارت کو، اپنی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خصوصی دعاؤں کی درخواست سے بالکل، ابھی کچھ دن پہلے میں آیا ہوا تھا زیارت پہ ایران، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی واپس آیا ہوں، 1 مہینہ تھا وہاں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں مولا، انشاءاللہ پھر بلائیں گے اور مولا کے پاس آ کر آپ انشاءاللہ اوکے قبلہ التماس سے دعا دعا، میں یاد انشاءاللہ مولا یا آپ کو علی مدد۔ سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کی جو 8 چیزیں ہیں وہ پوری میں نے بیان کی۔ آخری چیز جو یہ تھی کہ 7ویں چیز میں نے بیان کی کہ مولا کے چاہنے والوں کو خوش کرنا، اپنے ارد گرد آپ کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے۔ ایک کال آ رہی ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا یا علی مدد۔ مولا علی مدد جی، کون بات کر رہے ہیں؟ بابا ظہور میرانی میڑ کھا۔ بسم اللہ، ظہور میرانی میڑ سے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مولا یا کرم احسان بابا، زیارت کرانی ہوئی سائیں مولا جی جو بسم مولا اللہ رضا بسم جی۔ اللہ، مولا کی زری کی طرف چلیں، یہ آپ کے سامنے مولا کی زری ہے، بے شک، بسم اللہ سلام کریں مولا کو، بسم اللہ۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لائف بھی نہیں رہا ہوں۔ نیٹ سستا وڈو۔ آپ کا آواز بالکل ٹھیک آ رہا ہے، آپ کو زیارت ہو رہی ہے؟ بابا یہ تھوڑی دھندلی دی اچے۔ ہاں بس آپ کے پاس شاید نیٹ کا پرابلم ہے، لیکن مولا کی زری آپ کے سامنے ہے، سلام کریں مولا کو۔ السلام علیکم یا علی بن موسیٰ رضا، بسم اللہ۔ یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم القضاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سلامت رہیں مولا، آپ کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، مولا بہت جلدی آپ کو یہاں پر اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بسم اللہ۔ سلامت رہیں یا علی مدد، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سلامت رہیں یا علی مدد۔ ہمارے پاس کمنٹس، ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کے نام پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں میر محبوب علی ٹالپور صاحب، سلام استاد محترم، التماس دعا۔ بالکل ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام سامن و ضامن کی بارگاہ میں آپ کے لیے محبوب ٹالپور صاحب دعا گو ہیں، مولا آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور مولا جلد آپ کو اپنی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مہدی کاظمی ہے، التماس دعا کا کہا ہے، بالکل آپ کے لیے بھی ہم مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ کے لیے ہم حاضر ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام ہفتے میں 3 دن، یعنی ہفتے کے دن، اتوار کے دن اور پیر کے دن، ایران کے ٹائم کے حساب سے 8 بجے رات کو، اور پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 9:30 بجے، اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے 10 بجے ہر روز لائیو اسی فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام پیج پر، جن کا لنک ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، نشر ہوتا ہے اور لائیو نشر ہوتا ہے۔ آپ بھی ہمارا یہ واٹس اپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس واٹس اپ نمبر کو سیو کریں۔ ہفتہ اتوار پیر 3 دن آپ لائیو کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے کریم اور رؤوف امام سے اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔
اور بھی بہت سارے کمنٹ آئے ہیں، ظاہر عباس ہیں، حنیف ہیں، ان کے لیے بھی ہم مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، کیونکہ کمنٹس بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سارنگ علی ہے، السلام علیکم سائیں یا علی مدد، آغا التماس دعا سارنگ علی، ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور بھی بہت سارے کمنٹ یہاں پر موجود ہیں مولا کے چاہنے والوں نے جو یہاں پر دیے ہیں۔ شہداد حسین خواوڑ ہیں، فہیم جنیجو ہیں، فیاض حسین ہیں، نجف علی جویو ہیں، ام لیلہ ہیں، منیر جمالی ہیں، عابد حسین خواوڑ ہیں اور میر ٹالپور ہیں۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے کل آپ سے اسی ٹائم پر لائیو اس پروگرام میں۔ آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے۔ ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے نائب الزیارت بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ مولا آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں، مولا آپ سب کی مشکلاتیں آسان فرمائیں، مشکل کشائی فرمائیں، خوش رہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔